شکر گزار بنو. شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے, فرعونیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا. اللہ بھی جب یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا, اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. وہ بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں, تیرا حال بھی جانتا ہوں, اور تیرا فیوچر بھی, مستقبل بھی جانتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں, پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے. اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا ہے, یہ تیرا ماضی ہے. حال یہ کہ تو خود سردار ہے, مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے, ان کا تیرا ماضی ہے کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو, جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو. وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا. اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری ہوئی ہے, ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے, صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے 24 گھنٹے. اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع, پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے. اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے, فوراً وہ توبہ کر لی. اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل تو یہ ہے ماضی بھی گندا, حال بھی گندا, اور مستقبل تو بہت ہی گندا. تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ میں اکڑ, غریبوں کو جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی, قارون بھی اپنی اوقات بھولے. جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا, کتنی گندگی, کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں. اس لیے انسان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے, عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی, دولت جانے میں بھی, صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں, کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں, پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ان کی قوم نے کہا لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے, اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں. اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. محض خادم کثرت سے رکھنا, خدمت گزار. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو, 10 خادم رکھو, آپ خادم بھی رکھو, گاڑی بھی اچھی رکھو, کپڑا بھی اچھا پہنو, لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو. تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے, فقہاء نے, کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے, جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے, اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں, عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت
نہیں کرا سکتے, بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام, پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی, ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں اگر ہو پیسہ, نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو, قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا, نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے, نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو, شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نوکر رکھے جائیں, ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست تھے ایک جامعۃ الرشید میں, ہمارے کلاس فیلو تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا, وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو, فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی, جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا, بھائی دوسری گاڑی بھیجو, اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے. لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے, جوان تھے بالکل, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے نیک عالم تھے.